صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ السلام الحمدللہ، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے اہل محلہ پر، اور میں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انصر قادری المدنی صاحب زید شرفہ، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع مسجد رحمانیہ کی جملہ انتظامیہ اور تمام اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عظیم مشن جو ہے آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا یہ خاص کرم ہوا۔ تو آج بھی میں کلاس میں یہ رکوع پڑھ رہا تھا سورہ فاتحہ کا، تو یہی بچوں کو بھی بتایا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ یعنی اس میں نے وہ کیونکہ تربیت بھی کرنی ہوتی تھی، تو پھر میں نے کہا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم قاری ہیں، جو ہمارا قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو وہ پسند کرتا ہے چن لیتا ہے، اور پھر ان کو اپنی کتاب جو ہے وہ ان کو تعلیم و تعلم کے لیے وہ اللہ کریم جو ہے وہ اس کا سلسلہ شپ جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا ہے اس محلہ کے اوپر بھی کہ اللہ کریم نے اس محلے کو قرآن کی تعلیم کے لیے چن لیا ہے۔ اور اب اسی قدر یہ فتنوں کا دور ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی مرزا جہنی کی صورت میں ملتا ہے، تو کبھی کوئی نہ کوئی کسی کے عقائد کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، اور انٹرنیٹ نے آ کر ویسے ہماری جو نئی نسل ہے اس کو ویسے ہی برباد کر دیا ہے۔ اب دیکھیں گے بچوں کو بلاتے رہتے ہیں، بچے بات نہیں سنتے، تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ اب اسی قدر فتنوں کا جو رد ہے وہ جہالت سے کبھی نہیں ہوتا، فتنوں کا جو رد ہے وہ جذبات سے کبھی بھی نہیں ہوا۔ فتنوں کا رد جو ہے وہ ہمیشہ اور ہمیشہ دلیل اور علم سے ہوا ہے، علم کے بغیر فتنہ جو ہے وہ رد نہیں ہو سکتا۔ تو میں دعا گو بھی ہوں، اللہ کریم اس مشن کے اندر تمام احباب کو، اہل محلہ کو، قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحب کو اللہ کریم استقامت عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو قرآن کے حوالے سے آپ نے سنا، حافظ قرآن کی شان بھی سنی، تو میں قرات کے ایک امام ہیں، امام نافع مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ قرات کے پہلے امام ہیں، اور یہ وہ امام ہیں جب قرآن پڑھتے تھے تو منہ سے خوشبو آتی تھی، قرات کے امام، اور ان کا لقب بھی خوشبو والے قاری ہے۔ یہ قرات کے پہلے امام ہیں، تھے یہ مصر کے، لیکن انہوں نے اپنی منزل مدینہ شریف کو بنایا تو نام مشہور ہو گیا امام نافع مدنی۔ تو آپ سے پوچھا گیا یعنی کہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ میں قرآن کثرت سے پڑھتا تھا، ایک رات پڑھتے پڑھتے سو گیا، میں سو گیا، میری قسمت جاگ گئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا منہ کھول کر، تو ایک ہے کہ دم کیا، آپ نے دم کیا، اور ایک ہے کہ اپنا لعاب دہن جو ہے میرے منہ میں ڈالا۔ جب میں صبح اٹھا تو اس کے بعد جب بھی اس دن سے میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو میرے منہ سے اس طرح خوشبو آتی ہے۔ تو آپ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں دوران طالب علمی تھا، ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا، تو قبر کے لیے میں بھی قبرستان گیا کہ قبر بنانی ہے، تو قبر جیسے کھودنا شروع کی ہم نے، تو ساتھ والی قبر جو ہے اس کو سوراخ ہو گیا۔ جیسے ہی سوراخ ہوا
تو آنن فانن ایک اتنی پیاری خوشبو جو ہے وہ پورے قبرستان کے اندر پھیل گئی. اب امام نافع مدنی فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو ایسی تھی، میں سمجھا کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، کسی نے جنت سے لا کر اس قبرستان کے اندر اس کو چھڑکاؤ کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اتنی پیاری خوشبو تھی، میری جستجو اور بڑھ گئی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یار دیکھوں تو صحیح یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. جیسے وہ ساتھ والی قبر کو سوراخ ہوا ہے تو یہ خوشبو وہاں سے آ رہی. فرماتے میں قبر کے اندر گیا جب تو میں نے جھک کر دیکھا. اب امام نافع مدنی فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک سٹیج بنا ہوا ہے. قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے نا، تو سفید چادر پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک بندہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اب یہاں پہ امام نافع مدنی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ جو قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے لازمی بات ہے یہ دنیا میں بھی قرآن پڑھتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ وجدان کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ خود فرماتے ہیں امام نافع مدنی کہ جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے وہ قبر کے اندر بھی قرآن پڑھتا ہے، اور جو قبر کے اندر قرآن پڑھتا ہے کل بروز محشر بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور قاری قرآن کو یہ کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اے قاری قرآن پڑھ، کس طرح؟ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ. اب یہاں پہ انشاءاللہ تجوید و قرات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہوگا. تو اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، تاجیل کے ساتھ نہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا. پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اور آگے فرمایا کہ جہاں پر تیری آیت ختم ہوگی وہی تیرا آخری مقام ہوگا. تو آپ خود اندازہ لگائیں جنت کے درجات کتنے ہیں. علماء فرماتے ہیں جتنے جنت کے درجات ہیں اتنی قرآن کی آیات ہیں. تو قرآن کی آیات اگر مکمل پڑھی جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا یہ جو باعمل قاری قرآن ہوگا یہ اس کو حکم ہوگا، بے عمل کو نہیں ہوگا. یعنی حافظ بھی ہو اور بے عمل ہو، نماز نہ پڑھے، روزے رمضان شریف کے اندر وہ نہ رکھے، رمضان شریف آئے تو داڑھی بڑی کر لے، جب رمضان شریف چلا جائے تو داڑھی پھر دوبارہ اپنی سیٹنگ پہ آ جائے، چھوٹی کر لے، جھوٹ بھی بولے. تو اس یہ حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے. جو باعمل قاری قرآن ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، یہ اس کے لیے حکم ہوگا اقرا ورتقی ورتل. اور یہ اس سے حافظ قرآن کو قاری قرآن کو حکم ہوگا جو باعمل ہوگا کہ اپنے خاندان کے جو ہے 10 بندے جن پر جہنم واجب ہے ان کو جنت کی طرف لے جائے. یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ قرآن قاری قرآن جب قرآن پڑھتا جائے گا آپ خود اندازہ لگے اس کا مقام کیا ہوگا. تو اب اسی قدر مقصد جو ہے کہ یہی آرزو ہے کہ تعلیمی قرآن عام ہو جائے. کنز العلوم کا قبلہ علامہ محمد انصر قادری صاحب ان کی صرف یہی خواہش ہے کہ اس کا مقصد دارالعلوم کا آغاز اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ یہی آرزو ہے کہ تعلیمی قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہمیں قبلہ علامہ صاحب کا دست بازو کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کی مکمل حمایت کرنی ہے. اور مخلص ساتھی چاہیے، اس مشن کے لیے مخلص ساتھی چاہیے. اگر مخلص 2-3 بھی مل گئے تو انشاءاللہ یہ مشن جو ہے انشاءاللہ پائے تکمیل تک جائے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مالی طور پہ ہی آپ ان کی ہیلپ کریں. سب سے بڑا تعاون اگر آپ کا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اگر خلوصی نیت سے اس دارالعلوم کے لیے دعا بھی کر دیں گے نا تو یہ آپ کا سب سے بڑا تعاون ہوگا. ان بچوں کی ایک تو یہ ہے نا کہ اپنا بچہ یہاں پہ داخل لازمی کروائیں. بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو تب یہ آپ قدم کریں گے. میرے پاس ایک بچے کا والد آیا تو وہ اے سی آفس جو ہے حالی کے اندر وہاں پہ وہ لگا ہوا تھا. میں نے کہا جی بچہ کمزور بڑا ہے، کوشش میں کر رہا ہوں یہ پڑھ جائے. وہ کہتے ہیں کہ سر میں اپنے بچے کو بیکن اسکول کے اندر پڑھا سکتا ہوں، میری اتنی کیپیسٹی ہے، لیکن میں اس کو حفظ کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی بچہ ذہنی طور پہ کمزور ہے، اس میں ذہن کا جو ہے نا وہ زیادہ
ذہن نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہے. کہتا ہے کہ صاحب میرے مقصد یہ ہے دینی تعلیم دینے کا، حفظ کرانے کا، میں آپ کو مقصد بتاتا ہوں. اب وہ بندہ دنیا دار ہے لیکن اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا کہ یار اس کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ صاحب میں پتہ کیوں اس کو دین کے اندر ڈال رہا ہوں، مدرسے کے اندر کیوں پڑھا رہا ہوں، یہ قرآن کی تعلیم کیوں دے رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا علم ہے جب یہ قرآن کی دین کی تعلیم پڑھے گا نا تو کبھی بھی یہ میرا بے ادب نہیں ہوگا. اس نے کہا جی میرا یقین ہے. اب اس سے یہ میں نہیں کہتا کہ سکول والے بے ادبی سکھاتے ہیں والدین کی، نہیں، قرآن کی ایک اپنی تاثیر ہے، دین کی ایک اپنی تاثیر ہے. آپ قرآن پڑھیں گے، جب دین پڑھیں گے اس کی اپنی تاثیر ہے. حالانکہ سکول کی تعلیم کے اندر کوئی استاد یہ نہیں کہتا کہ بیٹا گھر جا کے والدین کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنا، والدین کا ادب نہ کرنا، یہ سکول کے اندر نہیں سکھایا جاتا. لیکن کیونکہ وہ انگلش ہوتی ہے تو اس حوالے سے، لیکن یہ قرآن کی تاثیر وہ مجھے کہتا ہے کہ صاحب میں اس لیے اس کو پڑھا رہا ہوں، میں اس کو بیگل سکول کے اندر پڑھا سکتا ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، 20,000 25,000 میں ماہانہ دے سکتا ہوں، نو ٹینشن ہے. لیکن میں اس کو اس لیے دین پڑھا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جب یہ پڑھ جائے گا نا یہاں سے تو کل کو میری عمر کا جو بھی حصہ ہوگا کبھی بھی نہ میری سامنے یہ اونچی آواز سے بات کرے گا، کبھی یہ میرے سامنے گستاخی نہیں کرے گا، یہ میرا بے ادب نہیں ہوگا. تو یہ اس بندے کی سوچ تھی واقعی. جب اگر آج آپ اپنی بچوں کو دین کے ساتھ منسلک کریں گے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. دنیاوی تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں یقین جانے اس لیے. آج اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ دے کہ MA کی ڈگری کے اوپر آپ کو کوئی نوکری نہیں ملے گی، قرآن پاک کا جو حافظ ہوگا اس کو نوکری ملے گی، آپ دیکھ لیجیے گا یونیورسٹیاں ساری خالی ہو جائیں گی. حقیقت ہے، اسکول سارے خالی ہو جائیں گے. پتہ چلا دنیاوی تعلیم ہے صرف نوکری کے لیے، لیکن یہ جو دینی تعلیم ہے، یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، یہ صرف یہاں پہ کام نہیں آئے گی کہ علامہ صاحب دیکھیں حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، تو یہ صرف یہاں پہ کام نہیں آئے گی بلکہ یہ آخرت کے اندر بھی کام آئے گی. اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں گے، اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، پیچھے بچے آپ کے اگر نمازی بن گئے تو پھر بھی آپ کا فائدہ ہے. جب وہ نماز پڑھیں گے تو یہی کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، ایک شخص کا جنت کے اندر درجہ بلند کیا جائے گا. وہ عرض کر یا باری تعالیٰ یہ کس وجہ سے؟ فرمایا جو تو پیچھے نیک اولاد نہیں چھوڑ آیا تھا، اس نے تیری دعائے مغفرت کی تھی، اس دعائے مغفرت کے نتیجے میں تیرے یہ درجہ بلند کیا. تو پتہ چلا کہ اولاد نعمت ہے لیکن اولاد یہ فتنہ بھی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، نعمت بھی ہے فتنہ بھی ہے. تو اگر یہ نیک اولاد آپ چھوڑ کے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے نعمت ہی نعمت ہے، جانے کے بعد بھی نعمت ہے. اور خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جانے کے بعد بھی اولاد ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے. تو آپ اسی قدر بڑا عظیم مشن ہے، میں دعا گو ہوں. اور اس کے حوالے سے اگر ہم سے اگر کچھ اگر تعاون کی ہوئی تو میں الحمدللہ ہر حوالے سے جو ہے میں حاضر ہوں. اللہ کریم ہم کو استقامت عطا فرمائے، اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.